حیدری پر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دل باز آئے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، در باز آئے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، بندہ نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر، دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، 9 لاکھ ہی سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ ہی سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر، دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، وہ علی جو حوالہ انما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اسے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ،
جو ازل سے شور بطول ہے، راجا دیتا تو امام تھا، کبھی سو گیا تو رسول ہے، تو ولی کی کرتا ہے ہم سبھی سلام۔ مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، سب چھوڑ دینا ذکر، سب چھوڑ دینا ذکر علی کا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، پھل ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب، پھل ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب، میسم تم اس درخت کو پیاسا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل، بغض علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل، ذکر علی سے ان کو جلانا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، زہرا نے خواب میں ابو اسحاق سے کہا، زہرا نے خواب میں ابو اسحاق سے کہا، قاتل حسین کا کوئی زندہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، آیت کوئی اور بھی لے آئے گا مگر، آیات کوئی اور بھی لے آئے گا مگر، جبرائیل تم حسین کا جھولا نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح، شیعہ ہو تم علی کے تو سجاد کی طرح، ماتم کے ساتھ ساتھ مصلی نہ چھوڑنا، مولائیوں غدیر کا رستہ نہ چھوڑنا، بر محمد والے محمد چلو وہی پڑھنا یار، ٹھیک ٹھیک بابا بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند سب سے پہلے آپ سب کو آج کا بہت ہی مبارک ہو، اور آج کے دن کی سب کے ہماری جائز ہوگا آپ کو پورا فرمائے، بس چند کلام جتنا کام گیا اگلے گھنٹہ پہلا کلام علیہ السلام کی شان میں سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، بابا سے بلند تر صلوات، نہ یادم نہ یہ آدمی جانتا ہے، نہ یادم نہ یہ آدمی جانتا ہے، نہ یادم
یہ آدمی جانتا ہے علی علی کی حقیقت علی جانتا ہے یہ آدمی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے. شعر پیش کر رہا ہوں رجب کا. کہاں سے ہے آنا کہاں دے بنے گا کہاں سے ہے آنا کہاں دے بنے گا کہاں سے ہے آنا کہاں دے بنے گا جو مالک ہے گھر کا وہی جانتا ہے نا آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے. لہو پاک کس کا ہے نا پاک کس کا لہو پاک کس کا ہے نا پاک کس کا لہو پاک کس کا ہے نا پاک کس کا یہ سب نعرہ حیدری آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے. فرشتوں نے روکا جو کعبے کے در پہ فرشتوں نے روکا جو کعبے کے در پہ فرشتوں نے روکا جو کعبے کے در پہ میں کہہ دوں گا مجھ کو علی جانتا ہے آدمی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے. ایک شعر جنت پہ ظاہر ہے عزت کرتا ہوں. نجف کا جو ضائع ہے گمنام کب ہے نجف کا جو ضائع ہے گمنام کب ہے نجف کا جو ضائع ہے گمنام کب ہے اسے کم سے کم ہر نبی جانتا ہے نا آدم نہ یہ آدمی جانتا ہے. فقط بے خبر ہے ولائے علی سے فقط بے خبر ہے ولائے علی سے فقط بے خبر ہے ولائے علی سے. نمازیں تو سب مولوی آدمی جانتا ہے. قدیر بھائی شعر پیش کرو ماشاءاللہ بات نہیں مولا ہے جی سے گزر گئے جنا تک پہنچنا ہے جی سے گزر گئے جنا تک پہنچنا ہے جی سے گزر کے جنا تک پہنچنا وہ رستہ فقط ماتمی جانتا
یہ آدمی جانتا ہے علی کی حقیقت علی جانتا ہے بابا بلند صلوات ایک کلام خاص وقت سناتے ہوئے اور مدد کروں گا بابا بلند تر صلوات علی کا ذکر تنہا کیوں کرے 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 فرشتوں کو اکیلا کیوں کرے فرشتوں کو اکیلا کیوں کرے کہا سلمہ کی میت پہ علی نے کہا سلمہ کی میت پر علی نے یہ زندہ ہے تو زندہ کیوں کرے یہ زندہ ہے تو زندہ کیوں کرے تبسم سے الٹ جائے گلش کے تبسم سے الٹ جائے گلش کے کہا اس غیر حملہ کیوں کرے کہا اس غیر حملہ کیوں کرے علی کا ذکر تنہا کیوں کرے علی کے ذکر میں غیروں کی باتیں علی کے ذکر میں غیروں کی باتیں اجالے میں اندھیرا کیوں کرے اجالے میں اندھیرا کیوں کرے علی کا ذکر تنہا کیوں کرے ہے واجب سب سے پہلے ان پہ لانا ہے واجب سب سے پہلے ان پہ لانا جو کہتے ہیں تبرہ کیوں کرے جو کہتے ہیں تبرہ کیوں کرے علی کا ذکر تنہا کیوں کرے فرشتوں کو اکیلا کیوں کرے ہمارے پاس جب کرب و بلا ہے ہمارے پاس جب کرب و بلا ہے تو جنت کی تمنا کیوں کرے تو جنت کی تمنا کیوں کرے علی کا ذکر تنہا کیوں کرے درود بھیجے گا بابا بلند تر صلوات
کھڑے ہو کے پڑھ لو. یہ بھائی ہو کھڑے کر لو یار آج مزہ آ گیا کھڑے کر لو محمد والے محمد بلند کر صلوات وہی سیدہ ہے 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 وہ جس کی رضا ہی وہ جس کی رضا ہی حجاب خدا ہے وہی سیدہ 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 ہے علی ہی زمانے کے حاجت روا ہے وہی دو جہانوں کے مشکل کشا ہے جو مولا علی کی جو مولا علی کی بھی مشکل کشا ہے وہی سیدہ 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 ہے جہانوں میں چلتی ہے اس کی مرضی جو چاہے بنا دے فرشتوں کو درزی وہ جس کی رضا ہی وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے وہی سیدہ 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 ہے محمد کے خوابوں کی تعبیر زارا طہارت کی کرتی ہے تطہیر زارا مسلح پہ جس کو مسلح پہ جس کو حسر مل رہا ہے وہی سیدہ 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 ہے ستارے بھی آیا کہ در چومتے ہیں اسی سے تو شمس
چکی سے جس کی جہاں چل رہا ہے وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ یہ نے کہا میں جو بخشا گیا ہوں، جو میں آج نبیوں کی صف میں کھڑا ہوں، یہ جس شہزادی، یہ جس شہزادی کی مجھے پر عطا ہے وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ وہ معراج کی شب وہاں پر بلا کر خود اپنے پیغمبر کو مہمان بنا کر، نبی کو جو تحفہ، نبی کو جو تحفہ خدا نے دیا ہے وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ مائک درود جلسہ ایک اور سلام بس ایک کلام کی چند اشارہ آپ کی نظر کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، ایک درود کا ہدیہ بھیجیں مولا کی۔ غدیر خم کو سجایا ہے یادی کہہ کر، غدیر خم کو سجایا ہے یادی کہہ کر، علی کو مولا بنایا یا علی کہہ کر، غدیر خم کو سجایا ہے یا علی کہہ کر۔ کہ جو منظر میرے پاک نبی نے خون غدیر کے میدان میں دکھایا تو کر رہا ہوں، خرابات بھیجی مولا کے ساتھ۔ علی کا نام ہر ایک لب پہ آ نہیں سکتا، علی کا نام ہر ایک لب پہ
آ نہیں سکتا، نبی نے سب کو دکھایا ہے، یاری کہہ کر غدیر خم کو سجایا ہے، یاری کہہ کر۔ اور کہا پلانوں کا منبر بناؤ آج ابھی، کہا پلانوں کا منبر بناؤ آج ابھی، خدا کا حکم یہ آیا ہے، یا علی کہہ کر غدیر خم کو سجایا ہے، یا علی کہہ کر۔ صلوات بھیجیں مولا۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں اور یقیناً آپ اس شعر کا بہت لطف لیں گے، کیونکہ آج کے ہی دن کا جو واقعہ ہے۔ بخل بخل کی صدا میں بھی جل رہا تھا کوئی، بخل بخل کی صدا میں بھی جل رہا تھا کوئی، ستم کسی پہ تو ڈھایا ہے، یا علی کہہ کر غدیر خم کو سجایا ہے، یا علی کہہ کر۔ اور کہا خدا نے علی یہ بھی ہے، علی میں بھی ہوں، کہا خدا نے علی یہ بھی ہے، علی میں ہوں۔ توجہ، جہان میں نے بنایا ہے، یا علی کہہ کر غدیر خم کو سجایا ہے، یا علی کہہ کر۔ شاہ نجف کی بارگاہ میں بآواز بلند یقیناً ہر بندے کی، ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ دیار امام حسین بادشاہ کی زیارت کرے، خصوصی طور پر شاہ نجف کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہو۔ تو شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، لیکن ان کے بلانے میں کوئی کمی نہیں ہے حکیم صاحب، سلیم بھائی، صرف یہ ہمارے میں کمی ہے کہ ہم شاید دل سے دعا نہیں مانگتے، یا ہماری کوتاہیاں گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے آڑے آ جاتے ہیں۔ مالک ان کوتاہیوں کو مولا ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو سرکار شاہ نجف بادشاہ کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے۔ اپنے آپ کو شاہ نجف پہنچانے کے لیے اتنی بڑی صلوات پڑھیں کہ سرکار امیر عرب خوش ہو جائیں۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی اور شعر پیش کر رہا ہوں۔ علی سے دوری کا مطلب خطا ہوئی ہے کوئی، علی سے دوری کا مطلب خطا ہوئی ہے کوئی، نجف نے سر کو جھکایا ہے، یا علی کہہ کر غدیر خم کو سجایا ہے، یا علی کہہ کر۔ اور آپ میلاد ہے، ذرا میلاد کا ماحول بنائے، نعرہ تکبیر، بلند جھوم کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری،
सलावत। मवालियों की तो महराज हो रही थी वहाँ, मवालियों की तो महराज हो रही थी वहाँ, अली ने जाम पिलाया या अली सलावत मौला हुसैन के नाम पे। दो शेर मैं सरकारी इमाम हुसैन बादशाह को आपकी नजर करता हूँ और उसके बाद हसनैन भाई आपको आली का जिक्र सुनाएंगे। हुसैन आका की जात में आवाज़ बुलंद मुझसे आप बेहतर जानते हैं और मैं कराम तशरीफ़ फरमा है और तमाम ज़ीरत मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं तो एक बात सबक सुनाने की हैसियत से आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ ताकि मेरा भी इस हवाले से रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाए। ये जो आज का दिन है कि देखें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बड़े मौला की सैयद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आज मिलाद का दिन है, तो ये हकीकत में जश्न विलायत का दिन है, आप इसे कोई भी रंग दे लें। लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी बात है, बच्चों की नज़र कर रहा हूँ, इसको आप हमेशा मद्देनज़र रखें और इसको कभी रिफ्यूज़ ना करें, चाहे वो अपने हैं चाहे वो पराए हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई भी आज तो इस बातों की तरदीद कर रहे हैं, इतने अहसन तरीके से ये बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कुम्मे गदीर में क्या हुआ। मैंने खुद अपने कानों से एक मौलाना साहब की तकरीर सुनी जो जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से है, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है लेकिन उनका क्लिप ये है पड़ा हुआ नेट पे, वो फारूक कादरी में, लेकिन और एक और साहिबा, उन्होंने बहुत उम्दा सलीम भाई इंजीनियर मिर्जा, चले कोई भी है, लेकिन उन्होंने बात ये कही और मैं हैरान ये हुआ कि उन सब भाइयों की तारीख में ये बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि गदीर के मैदान में सरकार अमीर मौला कायनात के बाजू को बुलंद करके रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तो बात ये है कि चाहे कोई भी दुनिया में मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, लेकिन हमें सबको तो हुसैनी और मौला अली का मानने वाला होना चाहिए। बात ये आपसे करनी है कि वलायत का दामन कभी न छोड़ना, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जहाँ रसूल खुदा को परवरदिगार अपने महबूब को जिसका कभी नाम लेके परवरदिगार ने इरशाद नहीं फरमाया, तो एक जुमला ऐसा कह दिया या अय्यो रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका, तो ये बड़ी सख्त बात थी। लेकिन कहा कि अगर ये पैगाम आपने दुनिया तक ना पहुंचाया तो आपने दुनिया रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। तो बस ये आखिरी जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ, क्या कि जो आज तक वलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नेमत से महरूम है, तो ये बात पक्की है, दलील है इस बात की कि उस तक अभी तक रिसालत नहीं पहुंची। हाय हाय, आपने जुमले का मजा नहीं लिया, अभी तक उस तक जो है ना वो रिसालत नहीं पहुंची। तो मेरे अपने पराए सब जवान बुजुर्ग भाई, छोटे बच्चे, मैं अपने घर में भी आज यही बात कर रहा था कि इस दिन को कभी ना भुलाना, अपने बच्चों को ईद गदीर के दिन के बारे में पूरी मालूमात दें और बार बार दें। अगर गदीर याद रही तो करबला कायम रहेगी, अगर गदीर भूल गए तो करबला का मकसद भी खत्म हो जाएगा। तो नियाज़ मौला अपने आप को, अपने बच्चों को वलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे कायम और दायम रखें। और ये वो बात है कि वलायत को किसी भी जगह आपने छोड़ना नहीं है, जहाँ छोड़ेंगे तो उसके जवाब दे आप खुद होंगे। हमारा मालिक आप सबको सलामत रखे। दो शेर मैंने हुसैन बादशाह के पढ़ने हैं और फिर हसनैन भाई पढ़ेंगे। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ते हैं। हुसैनियत की फिजा तो है ना, जहाँ अली बादशाह का जिक्र हो, जिक्र हुसैन लाजमी करें। बस थोड़ा सा सीरियस नहीं आप। हुसैनियत की
فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا حسینیت کی. بس اسی شعر کے لیے کلام شروع کیا ہے. علی کی الفت بغیر سجدہ، علی کی الفت بغیر سجدہ ادا بھی ہو یہ قضا تو ہے نا. علی بغیر سجدے قضا ہیں. حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. آخری شعر. حسین کے در سے خاک لے لو، حسین کے در سے خاک لے لو کہ خاک میں بھی شفا ہے نا. حسینیت کی فضا تو ہے نا صدا صدا یہ صدا تو ہے نا. پروردگار عبادت قبول فرما. واسطہ اپنی عزت اور جلال کا تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے. مالک اس دل کے صدقے میں اس گھر کو شاد اور آباد رکھ. مالک اس گھر کے مرحومین کو ذکر کا ثواب بنا. اسد بھائی کو ذکر کا ثواب بنا. حاضرین کے مرحومین، میرے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں سب کو مالک کے ذکر کا ثواب بنا. پروردگار اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں میرے مالک میرے مولا، لیکن سب سے بڑے آسرا اہل بیت کی ذات مقدس ہے. ہمارے اس مان کو، اس آسرے کو مولا ہمارے لیے قائم اور دائم رکھے. عباس بھائی جتنے خوشی فرمائے سب کی حاجتوں کو مولا پورا فرما. نوجوان جو بے روزگار ہیں مولا انہیں روزگار عالی، بیماروں کو شفا عطا فرما. صاحب کو مولا صحت عطا فرما. شوکت بھائی کو ان سے تندرستی عطا فرما. محمد علی زیدی مالکی نے صحت تندرستی طویل زندگی عطا فرما. بچوں کی خوشیاں دیکھنی مولا نصیب فرما. آج کے دن کی خوشی کا صدقہ مولا سب مومنین کے گھروں کو میرے مولا خوشیوں سے بھر دے. میرے مولا جو خالی دامن ہے تیرے مراد سے بھر دے. مالک ہمارا کام دعا کرنا ہے، تیرا کام میرے مالک اس دعا کو مستجاب کرنا ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما، منظور فرما. مالک لاکھوں دعا کی ایک دعا ہمارے وارث ہمارے رہبر امام مقدس کا ظہور جلد عطا فرما. سید شاہد رضا نقوی صاحب مالک ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور نیر بھائی سید نیر اور زیدی صاحب جو حج کی سعادت مالک نے انہیں نصیب فرمائی، مالک انہیں خیر و عافیت سے گھر پہنچائے. صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. ماشاءاللہ جی، زندہ باد زندہ باد. مریم کو حافظم پکائے ربنا تاشفل کر تمجھ حسین السلام شکر کی بتا کر بولنی یہ بابو ہماری تھی مولا پاک اللہ صلی محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل قرآن یک زبان اسم الہی نام حیدری، حیدری جنت جو دل ہے مالک پاک کو ضرور ضرور ساتھ اجازت ہے. سب تو پہلے میری طرفوں سارے مومنین آج جشن غدیر، جشن ولایت امیر المومنین مبارک ہو. بزرگ کی قربائی پڑھ دے ان سے بزرگ ذاکری کہ قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے، قدر دے ہاتھ وچ
قضا دا ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ وچ حیا دا ہاتھ ہے یو قدر دے ہاتھ وچ قضا دا ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ وچ حیا دا ہاتھ ہے عجیب منظر دیکھوں تے سرور نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ ہے یو یو نبی دے ہاتھ وچ خدا دا ہاتھ ہے بڑی جدید نال ایک قصیدہ دا شعر تے دار دعا رسول خدا بادشاہ دے نال جڑے مالک نے گل کیتی ہے حکم دے میدان وچ گھوم کے میدان میں گھوم کے میدان میں منبر کو سجایا آ جائے گھوم کے میدان میں منبر کو سجایا جائے میرا ہم نام وہاں مولا بنایا آ جائے تم کے میدان میں رسول خدا بادشاہ طرف دیکھ کے خال کے کائنات فرمایا تو نے معراج پہ تو نے معراج پہ دیکھا تھا جو محبوب میرے تو نے معراج پہ تسی آرام نہ سن رہے ہو اے جڑے سر لا رہے ہیں نا بندے نوں بسلی چڑھ جاندی ہے جی نور صاحب میرا ماشاءاللہ سریلے سادات بیٹھے ہوئے ہیں تے جشن دا ماحول ہے یار حال کے کائنات میں بڑا نفیس علاقہ نا میں اتنی گلا نہیں کرتا جشن دا ماحول ہے تو نے معراج پہ دیکھا تھا جو محبوب میرے کیوں نہ وہ ہاتھ زمانے کو دکھایا آ جائے کے میدان میں ایک بار پھر سال آدمی دیکھ ہے قاری قرآن علی کے در پر علی کے در پر دیکھ ہے قاری قرآن علی کے در پر علی کے در پر آیتیں ہوتی ہیں پروان علی کے در پر علی کے در پر دیکھ ہے قاری قرآن علی کے در پر علی کے در پر ایسا کچھ بار بار ریپیٹیشن آنی ہے علی کے در پر ایسا میرا دل کہتا ہے قدموں سے نہیں جاتے تھے میرا دل کہتا ہے قدموں سے نہیں جاتے تھے سر کے بل جاتے تھے سلمان علی کے در پر علی کے در پر سر کے بل جاتے تھے سلمان علی کے در پر علی کے در پر اور کہا بہلول نے دیوانگی کام آتی ہے کہا بہلول نے دیوانگی کام آتی ہے کام آتے نہیں اوسان علی کے در پر علی کے در پر ایک بار دور پڑھو مانگی ایک
شعر اور سن لو تو دار میں دعا علم دے تھلے رکھی علم دے تھلے رکھی علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے رکھی ہوئے گا کی علم دے تھلے سر رکھن نال ہوئے گا کی فائدہ کی ہوئے گا فائدہ دس رکھنا علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے رکھی ملے گا حسین تینوں وہ گھر وچ آ کے علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے رکھی علی دی فضیلتاں تے حملہ شیطان دا مشورہ دیندا اے تینوں ذاکر عمران دا اپنا عقیدہ رکھی او ملا تو بچا کے علم دے تھلے رکھی حسین لال کلندر پڑھو تو پڑھو بس جو مست کرتے سب کو ہے ہم کو درے مرتضیٰ ملا نازاں ہے ہم کہ ہم کو درے مرتضیٰ ملا یہ در ہمیں ملا تو درے مصطفیٰ ملا جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا عالم تمام بول رہا تھا علی علی میں بھی صدائے دیتا ہوا ان سے جا ملا عالم تمام بول رہا تھا علی علی میں بھی صدائے دیتا ہوا ان سے جا ملا نازاں ہے ہم کہ ہم کو اور چھیڑا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ مرجھا گیا کوئی چہرہ کھلا درے مصطفیٰ ملا زندہ باد
ایک ہی ہو جائے گا جیو جیو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے جیو چلتے جیو 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 ٹھیک ہے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے کچھ قدم ہر
देखिए मजा आया ना कि ऐ जश्न होता जश्न होता सुनता सारी साथ सुंदर ही था हर की सीधे सुंदर ही था चलो जिसने मुताबिक हो मजा आता अपने अपने इबादत की कबूलियत के लिए एक मरतबा सलावत पढ़ें। माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत जश्न सुना है, पढ़ने वालों ने बेहतरीन अंदाज में जश्न को पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी और पढ़ने वालों को भी अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं सिर्फ यहाँ हाज़िरी भी लगवाऊंगा और कुरान की वजह से सुनाना इंशाअल्लाह हाँ कुरान मजीद की वो आयत जो इसकी शान में नाज़िल हुई हैं, इसलिए बताऊंगा ताकि बच्चों को भी पता चले कि ये तज़किरा सिर्फ हम नहीं करते बल्कि अल्लाह ने हमसे पहले कर दिया। और ये तज़किरा ज़ाहिर ज़माने के गुजरने के साथ साथ बाद में नहीं हुआ बल्कि अज़ल से ये शुरू हुआ तज़किरा और होता हुआ बिलाखिर हम तक ये पहुँचा। तो इसलिए तवज्जो भी चाहूँगा बच्चों की, बुजुर्गों की, और उससे पहले गुजारिश भी करूँगा कि हम मोमिनीन की ये हालत है कि ज़िक्र इंतज़ार कर रहा होता है कि वो आएँ और शुरू किया जाए। उम्मीद करता हूँ मुझे मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, वक्त पे तशरीफ़ लाया करें ताकि ये इंतज़ार ना करें ज़िक्र, आप इंतज़ार में बैठो कि कब हम शुरू करें। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء عليه السلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عن أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين يعقوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الصلاة والسلام على سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وأولادهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صلوات پڑھیں عزیزان دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا دن حاجات کی برآوری کا دن ہے، اللہ رب العزت آج کے دن آپ تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے اور جس جائز مقصد کی آپ تمنا رکھتے ہیں بالخصوص صاحب خانہ کے جو مقاصد ہیں جائز مقاصد اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے اور بالخصوص اللہ رب العزت ہم سب کی یقیناً حاجت ہے کہ زندگی میں ایک بار بلکہ اپنی
मेहरबानी के मुताबिक बार बार हज और ज़ियारत की तौफीक नसीब फरमाए और असबाब हज और ज़ियारत बमाहिल वयाल नसीब फरमाए। आप में से जो कारोबार करते हैं अल्लाह ताला उनमें बरकतें पैदा फरमाए, जो जॉब करते हैं मजीद मौला उन्हें तरक्की अता फरमाए और बेघरों को मौला अपना ज़ाती घर अता फरमाए और जो बेज़र हैं मौला उन्हें ज़र अता फरमाए, बे औलादों को साहिब औलाद फरमाए। हमारे आका और मौला के ज़ुहूर में आज के दिन के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द ज़ुहूर फरमाए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, इंतहाई इख्तिसार के साथ कोशिश करूँगा कि आपको गदीर ऐसे सुनाऊं कि आपको महसूस होने लगे कि आप खुद मैदान गदीर। सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए होगी, रूहानी तवज्जो, खुसूसन रूहानी तवज्जो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप महसूस कर पाएंगे कि आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं। पूरी कोशिश होगी, दुआ है मौला मेरी मदद करेंगे, मैं सुना पाऊँ। सबसे पहले कुरान मजीद की सूरतुल क़सस की आयत और उसका तर्जुमा आपकी समाअतों की नज़र करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल क़सस में इरशाद फरमा रहा है, आयत नंबर है 68, रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार, कि ये तेरा रब है कि जिसके पास ये इख्तियार है कि वो जिसे चाहता है खल्क़ फरमाता है और जिसे चाहता है अपने लिए मुंतखब कर लेता है। ये इख्तियार बस किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, तेरे रब के पास ये इख्तियार है कि वो जिसे चाहता है खल्क़ फरमाता है और जिसे चाहता है अपने लिए मुंतखब कर लेता है, अपने लिए चुन लेता है। फिर फरमाया मा काना लहुमुल खियारा, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है बल्कि उसके इख्तियार में है। ये कायनात का निजाम, फिर अपने लिए नुमाइंदों का चुनाव करना, ये किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। बस इस आयत के ही ज़िम्न में, इस आयत के ही सामने ये बात तस्लीम हो गई कि हम चाहे जितनी मर्जी शूरा बना लें, चुनना अल्लाह की जात नहीं है। चाहे हम एक क्या कई सकीफे बना लें, चुनना सिर्फ अल्लाह की ही जात है। और हमेशा कायम भी वही रहेगा, हुक्म भी उसी का चलेगा कि जिसे अल्लाह ने चुना हो। वरना जमाना वक्त के साथ साथ ऐसा उन्हें रोक डालेगा कि उनकी नस्लें भी याद करेंगी। लेकिन जिन्हें अल्लाह ने चुना हो, अगर उन्हें जाहिरी तौर पर शहीद भी कर दिया जाए, जाहिरी तौर पर उन्हें जहर भी दे दिया जाए, मगर नाम उन्हीं का रहता है बाकी और फरमान भी उन्हीं का रहता है बाकी। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला हिस्सा है कि सुभान अल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक और मुनज़्ज़ह है उस शय से जिसका तुम उसे शरीक ठहराते हो। यानी अल्लाह ने तरदीद कर दी कि मेरा कोई शरीक नहीं है, मैं वाहिद कुल हूँ, अहद हूँ, समद हूँ, लम यलिद हूँ वलम यूलद हूँ वलम यकुल लहू कुफुवन। सलवात पढ़ दीजिए। अगली आयत ये सूरतुल माइदा की आयत है, जो कि सूरत नंबर है 5, ये 6ठे सिपारे में है और इस सूरत की आयत है आयत नंबर 67। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम बच्चे भी आप समाअत फरमा लें कि ये अच्छी बात है कि हम ज़िक्र सुनते हैं मतलब अशार की सूरत में, लेकिन हमें तारीख भी पता हो, हमें सही वाक़यात भी पता होने चाहिए कि हकीकत में कहानी क्या है। मसलन अगर किसी बच्चे से यहाँ पूछ लिया जाए कि गदीर के बारे में बताओ क्या इसका पस मंज़र है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा सिर्फ ये बताएगा कि नबी पाक ने ऐसे पकड़ के दिखा दिया था, इससे ज़्यादा नहीं बता पाएगा कि हुआ क्या था, और ये नहीं बता पाएगा कि ये इस हुक्म की सख्ती कितनी थी। कुरान मजीद में या अय्युहर रसूल 2 मरतबा आया है सिर्फ, इसके अलावा पूरे कुरान मजीद में जब भी नबी पाक को मुखातब किया गया है, कभी ताहा को तो कभी यासीन कहा गया, तो कभी वल्लैल की जुल्फों वाला कहा गया। यानी नबी पाक को उनकी मुख्तलिफ सिफतें थी, ये जो उनकी शान अज़मत थी, उसको मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने खिताब फरमाया। मगर 2 ही मुकाम ऐसे कि जहां या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा गया, और इन दोनों मुकाम में से ये मुकाम सबसे ऊपर है कि जिसमें अल्लाह ताला का लबो लहजा दूसरे लबो लहजों से मुख्तलिफ है। यानी आप कुरान मजीद की आयत के लबो लहजे से ही समझ सकते हैं कि ये कोई हुक्म आम हुक्म नहीं था। ये बातें आपसे करके आपको ये बताना मकसूद है कि जिन जिन मुफस्सरीन ने या रावियों ने इसे अपनी किताबों में लिखा भी है और उन पर इख्तलाफ भी किया है, और ये भी लिखा है कि ये वाकया ये नहीं है जो शिया पढ़ते हैं, बल्कि इससे मुराद फलां फलां अहकामात हैं
کہ جو نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا تھا کہ یہ آپ پہنچا دیں. تو عزیزان محترم آپ کی سماعتوں کو نظر کروں، یہ سورہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تفسیر نمونہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ سورہ سورۃ المائدہ، یہ والی جو آیات ہیں نبی پاک کی آخری زندگی کے ایام میں نازل ہونے والی آیات ہیں. یہ توجہ ہے آپ کی؟ آخری آیات اور آخری احکامات میں سے یہ حکم ہے کہ جو بعد میں بالکل آخری زندگی میں یہ نازل ہوا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو حج کرنے آئے تھے 1.25 لاکھ حاجی، یہ آخری حج تھا نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے پہلے بڑے بڑے احکامات پہنچائے جا چکے تھے، چاہے وہ حرام کے ہوں یا حلال کے احکامات ہوں، تمام کے تمام پہنچا دیے گئے تھے. تو اس حوالے سے ان کی تفسیر رد ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں فلاں حکم پہنچانا مقصود نہیں. اگر فلاں حکم پہنچانا مقصود ہوتا تو اس سے پہلے جتنے بھی احکامات بیان ہو چکے ہیں ان میں یہ ذکر ہوتا. اور پھر اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ حکم وہ والا نہیں ہے جو مفسرین نے لکھ ڈالا ہے، دوسرے مفسرین نے جو لکھا ہے، بلکہ یہ وہ حکم ہے جو اہل تشریح لکھتے ہیں، امامیہ لوگ لکھتے ہیں، یا یوں کہوں کہ جنہیں ائمہ معصومین نے بتایا. عزیزان محترم، ابھی یہاں ہمارے پڑھنے والے عزیز بتا رہے تھے اس میں کہ وہ آج کل بیان کر رہے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں، انہوں نے لکھا بھی ہے، اکثریت نے نہیں لکھا. جن نے لکھا ہے انہوں نے مانا پھر بھی نہیں. جو ہے آپ کی لکھنا مقصود نہیں ہے، ماننا مقصود ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جو بھی ان کے پیچھے مقاصد تھے، جو بھی ان کو اختلافات تھے یا جو بھی ان کو مسائل درپیش تھے جس کے سبب انہوں نے مانا نہیں، لکھا ہے جنہوں نے بھی لکھا ہے. مگر اکثریت نے نہیں لکھا، تروڑ مروڑ کے اس کو کسی اور طرف لے گئے کہ یہ مسئلہ ہی کچھ اور تھا. بہرحال جنہوں نے لکھا بھی ہے انہوں نے خود بھی نہیں مانا اور نہ ہی اپنے خاص مقاصد کی خاطر آپ ان کے نیچے بیٹھنے والی عوام کو بھی انہوں نے صحیح سے رہنمائی نہیں کی. تو اس بات پہ خوش نہ ہوں کبھی کہ انہوں نے لکھا ہے تو چلو جی ہم سمجھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. نہیں، وہ ابھی ہم سے دور ہی ہیں. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تمہاری طرف جو پیغام تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے اسے پہنچا دیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ حکم مقام غدیر پر صرف نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ بات پہلے نازل ہو چکی ہے. اب سختی اس لیے کی جا رہی ہے کہ اب پہنچا دیجئے، دیر کس بات میں. اور اس کا پس منظر بھی اگر آپ علماء بھی ہمارے عالم بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، آپ علماء سے بھی پوچھئے، یہ حکم اعمال حج کے دوران بار بار آتا رہا، مگر نبی پاک علیہ السلام جن خدشات کا ذکر کرتے رہے اللہ نے تفصیل سے آگے ذکر بھی کر دیا. آپ انشاءاللہ لطف لیں گے. فرمایا کہ یہ پیغام پہنچا دیجئے جو تیرے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا. اب یہاں تفعل کا صیغہ قبلہ صاحب بیٹھے ہوئے بہتر جانتے ہیں، یہ وہ جو گرامر جانتے ہیں عربی کی. یہاں تفعل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے بتا دیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کر کے دکھا دیں. وہ پیغام صرف بتانا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانا بھی ہے. اس میں صرف تحریری امتحان نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ساتھ ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ کر کے دکھایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، آپ نے رسالت کی کام ہی ہو جائے. اللہ اکبر. اتنا بڑا حکم کہ نبی پاک کی اتنی زندگی ان کی اور 23 سالہ ان کی خدمات جو کہ انہوں نے نبوت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد، نبی تو وہ ازل سے تھے، مگر جب انہوں نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد ان کی جتنی بھی خدمات تھیں، انہوں نے پتھر کھائے، ان کا خون نکلا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور الزامات دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. آپ نے اگر نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اتنا بڑا سخت حکم. اچھا وہ خدشات جو میں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ آیت یہ حکم پہلے نازل ہوتا ہے کہ یہ کریں، مگر نبی پاک نے جن خدشات کا ذکر کیا اللہ فرمانے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرے حبیب گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں بچائے گا. یعنی اس سے پہلے حکم نازل ہوا اور نبی پاک بھی جانتے تھے کہ کون کون ہیں ان میں شریر، جنہوں نے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف نہیں، ان کی زندگی میں جو چکر آئے ہوئے ہیں وہ چکر بھی کاٹ رہے ہیں. ان کے نصیب میں جو چکر پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کاٹ رہے ہیں، مگر ان میں کوئی ایسے شریر ہیں جن کے شر کا خطرہ نبی پاک کو تھا، جس کی سنگینی یہ تھی کہ اللہ کو بتانا پڑا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرے حبیب پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، اللہ ہے جو آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. پھر فرمایا
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایک اور جو نبی پاک کو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ اے میرے حبیب، اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ بتا بھی دیا، اگر میں نے یہ پہنچا بھی دیا تو یہ مانیں گے نہیں۔ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میرے حبیب آپ پہنچا دیں، اللہ کافروں کی ہدایت تو کرتا ہی نہیں۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی اس کو رد بھی کر دے گا، جیسے عزیز نے پڑھا کہ انہوں نے بخن بخن کی گاجیں لگائیں، گاج سمجھتے ہیں بچے، پتہ ہے گاج اونچی آواز میں بخن بخن کرنے، گجنا وجنا جس کو سنا ہوگا آپ نے، تو وہ اس سب کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ کافروں کی ہدایت اللہ نہیں کرتا۔ آپ پہنچا دیں اس حکم کو، تسلیم بھی وہی کرے گا جس کا شجرہ پاک ہوگا، اس حکم کو تسلیم بھی وہی کرے گا جس کی ماں نے اس کے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ وہ جو کیا آپ نے اب آتے ہیں اس فرمان کی طرف کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قدیر پر فرمایا۔ اور اس سے پہلے ایک اور فرمان بھی آج کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق النار، اگر لوگ میرے بھائی علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم ہی خلق نہ فرمائے۔ یہ متفقہ روایات میں انہوں نے بھی لکھا، ہم نے تو لکھا ہی لکھا، مگر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث مستند حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر لوگ میرے بھائی کی محبت پر، علی ابن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خالق جہنم ہی خالق نہ فرماتا۔ اس کو میں ذرا آسان لفظوں میں یوں بھی عرض کرتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ چھٹے امام سے بھی ہے یہ فرمان، مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ عالم برزخ کی تیاری ہو کر کے آئیں، محشر میں ہم ذمہ دار، محشر کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بات کنفرم ہے نا کہ ادھر تو نہیں جانا، لیکن عالم برزخ سے تو گزرنا ہے نا، اور بھی بڑا طویل سفر ہے۔ ابھی تک ہی ہمارے بزرگ جو ہیں جتنی آپ آسان سمجھ رہے ہیں اتنا ہے سلوات پڑھتے پھر بھی سلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزاً اب میں اوپر سے منظر بنانے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ وہاں ہیں۔ یہ ہجرت کا 10واں سال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندگی کا آخری حج ہے، ظاہری زندگی کا یہ آخری، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ بچے آپ خصوصی آپ کے لیے کوشش کروں گا کہ اس طرح کی الفاظ استعمال کروں کہ آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ذرا غور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی کا نبی پاک کا آخری حج ہے، اس کے بعد وہ ظاہری طور پر ہمارے درمیان سے چلے گئے، اور یہ 10 ہجری ہے کیونکہ 11 ہجری 28 سفر کو شہادت ہو جاتی ہے، تو یہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا۔ اس کی 24 ذی القعدہ کو نبی پاک اپنی ازواج مطہرات اور اپنی دختر نیک اختر ملکہ کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور ان کے اصحاب اور ان کے چاہنے والے اور ان کے جتنے بھی اور فالور تھے جو اسلام لا چکے تھے مگر مدینے میں نہیں موجود تھے، وہ دنیا کے دوسرے خطوں سے، یعنی یہ عرب جزیرہ نما عرب جو تھا اس کے دوسرے خطوں سے وہ لوگ حج کے لیے 24 ذی القعدہ کو نبی پاک مدینے سے مکہ کی طرف گئے۔ 24 ذی الحج کو یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ باقی لوگوں نے اپنے علاقوں سے سفر کیا، مگر نبی پاک اپنے صحابہ اور اپنی ازواج مطہرات اور اپنی دختر نیک اختر کے ساتھ مدینہ سے مکے کی طرف ارادہ 24 ذی القعدہ کو یہ سفر شروع ہوا۔ یہ سفر چلتا رہا، یہ جا کر 4 ذی الحجہ کو اختتام پذیر ہوا۔ کہاں؟ مکہ، خانہ کعبہ میں۔ حضرت علی ابن ابی طالب اس سفر میں ان کے ساتھ نہیں تھے، یہ یاد رکھیں بچے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داریاں، تبلیغ کی ذمہ داریاں یمن میں ان کو سونپی گئی، تو آقا یمن سے تشریف لائے تھے مدینے میں، مکے سے۔ اچھا جی، یہ واحد حج ہے اور آخری حج ہے نبی پاک کی زندگی کا کہ جس میں لوگوں نے احسن انداز میں مناسک حج دیکھے بھی، سیکھے بھی اور کیے بھی۔ انہوں نے خود دیکھا نبی پاک کو طواف کرتا ہوا کہ کیسے کرتے ہیں، انہوں نے خود دیکھا صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے، انہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے قربانی کرتے ہوئے، اور بہترین فصیح اور بلیغ خطبہ مقام عرفات میں انہوں نے نبی پاک کی
زندگی میں ان کی حیات طیبہ ان کی زبان مبارک سے سنا. یعنی اب کسی کو حج سے متعلق کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا تھا کہ کس طرح ہوگا. تمام اعمال کو خوب اور آسان انداز میں انہوں نے دیکھا اور بہترین انداز میں انہوں نے اپنی روحوں کو لطف اندوز کیا کہ جس طرح حج کا مزہ لینا چاہیے تھا اس طرح ان لوگوں نے دیا. عزیزان جب حج مکمل ہو گیا اس کے بعد یہ 14 ذی الحج کو پھر اپنے واپسی کے سفر کی طرف عازم سفر ہوئے. کب کون سی تاریخ تھی؟ 14 ذی الحج کو یہ سفر شروع ہوا اور یہ چلتے 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 عزیزان محترم وادی خم غدیر میں ہم پہنچا. اب میں خم غدیر کا منظر اب پیش کروں گا آپ کو. خم غدیر ایسا مقام تھا کہ جو بربیابان اور اس کی گرمی ایسی شدید تھی. ایک تو صحرا تھا, دوسرا اتنی شدید گرمی کہ وہاں یہ عالم تھا کہ جب نبی پاک نے, یہ لفظ میں نے بعد میں کہنا تھا لیکن پہلے کہہ رہا ہوں آپ اس کی شدت سمجھو, اس وقت جو گرمی تھی کہ جب نبی پاک نے روکا تو کچھ مومنین کی یہ حالت تھی کہ عبا کا دامن کچھ سر پہ لیتے تھے, کچھ پاؤں کے نیچے دیتے تھے. یعنی زمین نیچے سے جھلسا رہی تھی اور سر سے اوپر سے سورج جھلسا رہا تھا. اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو ٹینٹ بھی کروانی پڑتی ہے. تو یہ سارے مناظر یاد رکھیے گا. ایک تو گرمی میں بٹھایا گیا, ایک کھلے میدان میں بٹھایا گیا, پھر ایک چوک میں بٹھایا گیا اور پھر تازیاں پینا, جیسے بھائی جان فرما رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ ساری ایسی حالتیں تھی کہ جو بھی بات کہی جانی تھی وہ نقش ہو جاتی, نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھلا نہیں پاتے تھے. اور جس طرح روکا گیا, جس طرح انتظار کروایا گیا کہ اگر یہ پھر بھی کوشش کریں گے بھلا دینے کی, جب یہ لیٹ گھر پہنچیں گے تو ان کی بیویاں ہم سے پوچھے گی کہاں رہیں گے. پھر بتانا پڑے گا بیویوں کو کہ ہم اعلان ولایت سننے کے لیے دیر سے ہم وہاں رکے. عزیزان محترم, اس مقام پر جب پہنچے تو یہ حکم سختی کے ساتھ نازل ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. عزیزان محترم, نبی پاک نے جناب بلال سے یہ فرمایا کہ اے بلال جائیے اونچی آواز سے, بلند آواز سے حی علی خیر العمل کی صدا لگائیے. میں بس انشاءاللہ مختصر کر رہا ہوں. نوجوانوں سے گزارش ہے توجہ میری طرف فرمائیں. وہ آخر میں کون بیٹھے ہوئے اس طرف؟ نوجوان ہی بیٹھے ہیں سارے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں درمیان میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کے دن روزہ رکھے ایسے ہے جیسے اس نے ساری زندگی جو ہے روزے رکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ 100 حج مقبولہ 100 عمرہ مقبولہ کا ثواب حاصل ہوگا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص آج روزہ رکھے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا روزہ. تو میں دیکھ رہا ہوں اشارے جو یہ ایسے کر رہے ہیں, کوشش کریں روزہ رکھنے. میں تمام کرنے لگا ہوں, مختصر کرنے لگا ہوں. عزیزان جب وہاں پہنچے جناب بلال کو حکم ہوا کہ حی علی خیر العمل کی صدا لگا, اور جو آگے نکل گئے انہیں کہے واپس آئیں, جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا. عزیزان محترم, جیسے ہی اعلان ہوا تمام جو حاجی الحاج, جیسے ابھی اشعار میں بھی آپ نے سنا تھا, تمام الحاج جو ہے وہ نقطہ اعتدال پر جمع ہو گئے. یا یوں آسان کر دوں کہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ یہ نقطہ اعتدال ہے, مرکز کائنات ہے, مرکز حکم پروردگار ہے کہ آگے حد سے نکلنے والا بھی اور پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہی میں چلا جائے. جس نے بھی ہدایت پانی ہے, آگے نکل گیا ہے تو پلٹ آئے, غلطی سے اگر پیچھے رہ گیا ہے تو وہ بھی جلدی سے آ کر مل جائے. عزیزان محترم, تمام حاجی وہاں جمع ہو گئے اور یہی زوال کا وقت تھا, اور جناب رسول خدا نے حکم آذان دے دیا کہ اب آذان بھی پڑھی جائے. آذان ہوئی, اس کے بعد جماعت شروع ہوئی. عالم یہ تھا کہ تمام لوگ پسینے سے شرابور تھے. میں نے آپ کو عرض کیا نا, یہ میں واقعہ تفسیر نمونہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ گرمی اتنی تھی کہ کچھ مومنین اپنی ابا کا ایک دامن سر پہ رکھتے, دوسرا پاؤں کے نیچے رکھتے. اس میں کوئی سبزہ نہیں تھا, کچھ بھی بے آب ہو گیا تھا. وہ چند درخت بھی تھے تو وہ بے بر تھے, ان کے وہ پتے شتے ٹہنیاں شہنیاں نہیں تھی. وہ ہوا کی سختی بس ایسے ہی برداشت کر رہے تھے. اور یہ روایت کہتی ہے, یہ بھی تفسیر نمونہ سے عرض کر رہا ہوں, کہ ابا ڈال کر یا کچھ کپڑا ڈال کر لوگ انہیں چھاؤں بنا کے ان کے نیچے چھپے ہوئے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خاص کوئی ٹینٹ کا انتظام نہیں تھا. کچھ چاہنے والوں نے اپنی ابائیں ڈال دی اس درختوں کے جھاڑیوں کے اوپر, اور نبی پاک کے لیے بھی بیٹھنے کی جگہ وہاں بنا دی تھی.
تو بہرحال جماعت ہوتی ہے، جماعت کے بعد نبی پاک نے اونٹوں کے پلان منگوا لے، وہ پلان جس پہ سواری کی جاتی ہے اونٹوں کے اوپر، اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے انہیں بلند کیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ نبی پاک کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور جب وہ پلان کا ممبر تیار ہو گیا، یا ایک لطیف بات بھی آ گئی ذہن میں عرض کرتا چلوں، کل بھی رات لطف لیا تھا کچھ نوجوانوں نے امام بارگاہ میں جب ذکر ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب پارکنگ میں جاتے ہیں نا بڑے بڑے شہروں میں، آپ نے تو مسئلہ جاتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا کہ وہ پارکنگ والے چابیاں لے لیتے ہیں، ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ وہ گاڑی پارک کر کے چابی لے لیتے ہیں۔ اب اس کو میں تشبیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ غدیر والے دن اونٹوں کے پلان اتار کر لے لیے گئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اونٹوں کے پلان اتار کر لے لیے گئے تھے، اور اگر میں یوں کہوں، میں نے خود کہیں نہیں پڑھا لیکن پڑھنے والے پڑھتے ہیں، بڑا لطیف یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے پلان اتارے گئے جن کے بھاگ جانے کا خطرہ تھا، ان سے ہی چابیاں لے لی گئی اونٹوں کی۔ بہت کے جنہیں پچ گئے سی انہوں نے بالخصوص لا لے، انہوں نے کیا آتی نہیں پچنا، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، نبی پاک اس پلانوں کے ممبر پر سوار ہوئے اور طویل خطبہ دیا، سب سے پہلے حمد پروردگار کی، اس کے بعد اپنے احسانات شمار کروائے، پھر بعد میں آخر میں سوال کیا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ، یہ بھی بتایا کہ میں تمہارے درمیان اب زیادہ دیر نہیں رہوں گا، بڑا تفصیلی خطبہ ہے، خطبہ غدیر۔ آخر میں سوال کیا کہ اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر ہماری جانوں پر حکم رکھتے ہیں، آپ حکم کریں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھا، حضرت علی علیہ السلام پر جب نگاہ پڑی، انہیں فرمایا کہ اے علی کھڑے ہو جائیے۔ جب وہ بلند ہو گئے تو ان کا ہاتھ پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ بولوں کی سفیدی نظر آنے لگی، بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی اور یہ ایک مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ مختلف روایات کے مطابق جو اتفاقی روایت ہے 4 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جب تک آپ بہترین نعرے نہیں لگائیں گے میں کہتا ہوں من کنت ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زبان کی زکوٰۃ ہی ہے ذکر علی۔ عزیزان محترم، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک ان کے ساتھ تمسک رہو گے، متمسک رہو گے، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اب یہاں تمسک کو بھی یاد کروں، آپ تمام میرے اپنے عزیز ہیں، ان سے جڑتے رہتے ہیں ہم۔ تمسک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹچ کرنا یا ان کے ساتھ مل جانا، اس طرح جڑ جانا، یہ تمسک نہیں ہے، یہ اس کی ایک قسم سمجھ لیں آپ۔ حقیقی تمسک یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ ظاہری طور پر ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں، اور ہم کسی امام سے اس طرح مل نہیں سکتے، تو پھر تمسک ختم ہو جائے گا؟ نہیں، تمسک یہ ہے، حقیقی تمسک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی سیرت آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں اس طرح راسخ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہوں یا دفتر میں ہوں، محمد و آل محمد کی سیرت آپ کے اجسام سے ظاہر ہوتی رہے، اس کو تمسک کہ آپ چاہے جس مقام پر بھی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ سیرت محمد و آل محمد ہے، تو یہ ہے حقیقی تمسک اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جیسے آپ نے سنا کہ بخن بخن کی صدائیں بلند ہوئی، اور ان لوگوں نے بھی بخن بخن آ کر کہا کہ جن کے دلوں میں کجی تھی، جن کے دلوں میں کج روی تھی، ان لوگوں نے بھی بخن بخن جھوٹ موٹ میں سر ہلا دیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بس آخری دعا جو نبی پاک نے کی، اس کے بعد پھر ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ وہ دعا اگر سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہوئے ہیں کہ یہ اعلان صرف تمہارے لیے نہیں ہے، جو سن رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے آگے اس کو پہنچانا ہے۔ اور ہمارے ائمہ معصومین نے بھی بار بار حکم فرمایا ہے کہ ہم شیعوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ اپنی اولادوں کو اس کی تربیت دیں، اپنے اولادوں کو بتائیں۔ اور امام کے قول کے مطابق یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے، 4 عیدیں بیان کی گئی ہیں، 5ویں عید جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث کی روح سے میں وہ بھی ایڈ کر دوں گا 5ویں اس میں،
وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ 4 عیدیں جو ہیں بیان کی گئی، ایک عید الفطر، ایک عید القربان اور ایک عید غدیر، یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جو سب سے بڑی عید ہے۔ پھر چوتھی عید ہے روز جمعہ، یہ بھی مومنین کے لیے عید کا روز قرار دیا گیا ہے۔ 5ویں جو میں نے کہا ایڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ دن بھی اس کا عید کا دن ہے۔ صاحب سے ہماری 5 عیدیں ہیں، جس دن ہم چاہیں اس 5ویں کا بھی لذت لینا چاہیں تو صلوات پڑھ دیجیے محترم۔ یہ جب اعلان ہوا تو اس کے بعد نبی پاک نے دعا فرمائی، دعا کے بعد جناب جبریل امین نازل ہوئے اور کیا فرمایا، وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہے میرے حبیب آج ہم نے تمہارا دین بھی تمام کر دیا اور تم پر نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حکم اس پہلی آیت میں ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں، یہ کسی اور مسئلے پر نہیں تھا، یہ وہی اہم مسئلہ تھا جسے من کن تو مولا کر کے پہنچا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ پیغام آیا کہ آج ہم نے نعمتیں بھی تمام کر دی اور دین کو بھی کامل کر دیا۔ پھر دعا منگوائی نبی پاک نے، آپ بھی دعا مانگ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا اللہم وال من والاہ، یہ پورا مجمع 1.25 لاکھ کا مجمع ہے کہ جس میں صحاب بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں اور تمام لوگ ہیں۔ کیا فرمایا اللہم وال من والاہ، اے اللہ دوست رکھ اسے جو انہیں دوست رکھے، جو اسے دوست رکھے، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وعاد من عادا، یا اللہ اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔ وَأُحِبْ مَنْ أَحَبَّهُ، اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَ، تو اس سے بھی بغض رکھ جو ان سے بغض رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ اے اللہ ان کی مدد کر جو ان کی مدد کرے۔ پھر فرمایا اے اللہ ادھر حق کو موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، کہ جدھر جدھر علی مڑ جائیں حق کو بھی ادھر ادھر موڑ دے۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ نیاز دیتے ہیں مولا مشکل خوشحال علیہ السلام کی 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی نعرے لائے نے مولا دے۔ اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي وقلبنا على دينك پروردگار عالم محمد وعلی محمد کی عزت کا واسطہ، اپنی عزت و جلالت کا واسطہ، آج کے بعد موت و قبر کا دن کا واسطہ، کہ نظر و نیاز ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں، مالک اس کی قبول و منظور فرما۔ خدایا صاحب خانہ محمد علی صاحب کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اس تمام کو، اس ذکر کو، محفل کو، اس میں پڑھنے والوں کی پڑھائی اور سننے والوں کی پروردگار عالم عالم محمد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ اس تمام کو، تمام ذکر کو، نظر و نیاز کو، مومنین کی شرکت کو ہدیۃً تحفۃً امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ عالم محمد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ صاحب خانہ کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، آج کے دن کی تمام برکتیں انہیں نصیب فرما۔ پھر اللہ عالم محمد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ تیرے ولی کا فرمان ہے کہ اگر آج کے دن کوئی بندہ 10 مومنین کو کھانا کھلائے گھر پر، ایسے ہے جیسے اس نے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوگا۔ مالک
اب اپنے ولی کی اس حدیث کے مطابق محمد علی صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ محمد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ اس تمام کا اجر و ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں جملہ مرحومین اسلام کے بالخصوص مرحوم مقبول سید حیدر حسن صاحب اور محمد علی صاحب کی ہمشیرہ اور ان کے برادر محترم مرحوم سید غضنفر زیدی صاحب کی روح کو میرے اللہ اس تمام کا ثواب ان کے ارواح کو نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، مالک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی نعمات سے انہیں منعم فرما، خدایا حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما، صاحب خانہ کے ساتھ ساتھ حاضرین کے بچوں کو بھی دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ میرے مالک جن مومنین و مومنات نے میرے ذمہ حاضرین کے ذمہ جو جائز دعائیں لگائی ہیں التماس سے دعا کہا، تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی رحمت سے گھر عطا فرما، جن کے پاس روزگار نہیں ہے برکت والا وسیع روزگار عطا فرما، مالک بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، بالخصوص حاضرین کو اور ان کے